السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں سفر میں تھا، آج پھر میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیوز کو لے کر۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا۔ سورۃ المدثر جو مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 56 آیتیں اور اس میں 2 رکوع ہیں، انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہے اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير۔ اب اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں انشاءاللہ اس کو بتلائیں گے، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک، کومنٹ اور شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ آپ اگر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورۃ المدثر مکیۃ وہی 56 آیۃ وفیہا وقوعا۔ سورہ مدثر مکے میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 56 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، یا ایو، یا ایو، یہاں مد منفصل ہے۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ یا، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے ہوتا ہے، اور ای الگ کلمہ ہے تو یہاں مد منفصل ہوا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد ہمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، اس میں توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ ایہا المدثر، اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے یہاں لام پڑھی جائے گی۔ مدثر، دال پر تشدید ہے، اور قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی، جیسے مدثر سے مدثر۔ یا ایہا المدثر، پھر را باریک ہو گیا۔ قم فانذر، قم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس میں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ قم فانذر، قم فانذر، اور نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، کیا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد وہاں
غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. کیسے؟ فَأَنذِرْ، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبْ، اور یہاں را کے اوپر زبر ہے تو را کو اوپر پڑھیں گے، اور با کے اوپر تشدید ہے. تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ. فَكَبِّرْ، اور یہاں بھی با پر تشدید ہے اور رائے ساکنہ سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فَطَهِّرْ، طا کو موٹا اور را کو باریک. وَثِيَا، الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فَطَهِّرْ، طا کو موٹا پڑھیں گے اور ہا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوگی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، وَالرُّجْزَ، رُجْزَ، جیم پر قلقلہ ہے اور را کو پر پڑھیں گے. قاعدہ ہے کہ رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور جیم کے اوپر جزم ہے اور یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے اور ان پر قلقلہ ہوگا. فَاهْجُرْ، فَاهْجُرْ، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں را پر ہو رہی کیونکہ را ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ولا الف مدہ، تم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ولا تم نون، اور نون ساکن کے بعد کیا ہے تو یہاں اخفاء حقیقی ہوگا، اس میں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. ولا تمنون تستكثر، تستكثر، وقفہ کی حالت میں را کے اوپر جو پیش ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے اور رائے ساکنہ سے پہلے زیر آ جائے گی تو یہاں را باریک ہوگی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، وَلِرَبِّكَ، اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. فص، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہاں صاد کو موٹا پڑھیں گے. فَاصْبِرْ، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، فَإِذَا، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. نقیر، قاف کو موٹا اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. فی الناقور، اور یہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے نون ہے تو یہاں لام نہیں پڑھی جائے گی، فا کو نون میں ملیں گے. فن ناقور، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ اور نون مشدد ہے. نون مشدد میم مشدد میں غنہ ہوتا. قور، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور وقف کی صورت میں را کے اوپر جزم آ جائے گی، اور را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. فَذَلِكَ، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یو، واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ، اور تنوین کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ناک میں آواز لے جائیں گے یعنی غنہ کریں گے.
یومئذ یوم عسیر، یو بولین اور میم تنوین کے بعد حروف حلقے کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اور قاعدہ ہے کہ را ساکینہ سے پہلے یا ساکن ہو، را ساکینہ سے پہلے یا ساکن ہو تو اس سے پہلے نہیں دیکھا جائے گا کہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، ہر حال میں وہ را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. چاہے اس سے پہلے را ساکن ما قبل ساکن اس سے پہلے زبر یہ پیش بھی ہوتا تب بھی را باریک ہوتی. قاعدہ کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہر حال میں باریک ہوگی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. علل اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے لام پڑھی جا رہی. کاف پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے. وی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کا برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی. غیر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. یسیر یا ساکن سے پہلے یہاں بھی زیر ہے تو یا مدہ، اور دو زیر کی تنوین کو وقف کی صورت میں جزم سے بدل دیں گے، یسیرین سے یسیر ہو جائے گا. قاعدہ ہو کہ را ساکن ما قبل یا ساکن اس سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو تو را ہر حال میں باریک ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را ساکن ہر حال میں باریک ہوتی ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.